امام بخاری کا نام ہم سب نے سنا ہوا ہے۔ امام بخاری وہ ہیں جنہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 6 لاکھ حدیثیں زبانی یاد تھیں، اور آج امام میں بخاری کی کتاب صحیح بخاری کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ پڑھی جاتی ہے۔ کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح کتاب بخاری شریف کو کہا جاتا ہے۔ آج دنیا اسے چومتی ہے۔ آج کا جو واقعہ ہے یہ امام بخاری کا ہے۔ امام بخاری ایک دفعہ سفر پر جا رہے تھے۔ 6 لاکھ اشرفیاں اس زمانے میں آپ کے پاس تھیں۔ اب یہ کوئی چھوٹا سرمایہ نہیں، آپ سوچیں اس وقت کے زمانے میں 6 لاکھ اشرفیاں کسی کے پاس ہونا۔ اب یہ وہ کشتی پہ سفر کر رہے تھے، اور اس کشتی میں کسی شخص نے دیکھا کہ ان کے پاس بہت زیادہ اشرفیاں، یعنی 6 لاکھ اشرفیاں ہیں۔ اب اسے دیکھا کہ عالمانہ وضاقتہ ہے، یعنی پگڑی ہے، جبہ ہے، تو اتنی اشرفیاں تو کسی تاجر کے پاس ہونی چاہیے۔ تو یہ ایک عالم کے پاس اتنی اشرفیاں ہیں، اس نے سوچا کوئی ایسا طریقہ کار کیا جائے کہ یہ پیسہ، یہ اشرفیاں میرے پاس آ جائے، یعنی کوئی ایسا طریقہ ہو کہ یہ اشرفیاں میں امام بخاری سے میرے پاس آ جائیں۔ تو اس شخص نے شور مچا دیا کہ میری 6 لاکھ اشرفیاں چوری ہو گئی ہیں۔ کیونکہ شور اس نے اس لیے مچایا کہ جب تلاشی ہوگی تو یہ 6 لاکھ اشرفیاں امام بخاری سے نکلیں گی، تو لوگ یہی کہیں گے کہ تو ایک مولوی شخص ہے، تیرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے، اور اس طرح اشرفیاں اسے مل جائیں گی۔ تو جب تلاشی شروع ہوئی اور امام بخاری کی تلاشی لی گئی، اب امام بخاری کے پاس سے ایک اشرفی بھی نہیں نکلی، کچھ بھی نہیں نکلا، ان کا سارا سامان ٹٹولا گیا۔ اب لوگوں نے کہا تو جھوٹا ہے، تو نے خام خواہ ایک مکر کیا ہے۔ اب وہ بھی پریشان تھا کہ اشرفیاں تو میں نے ان کے پاس دیکھی ہیں، وہ گئی کدھر۔ اب جہاز جب جاری تھا تو وہ امام بخاری کے قریب ہو گیا اور ان سے پوچھنے لگا، حضرت اشرفیاں تو آپ کے پاس تھیں، وہ کدھر گئیں؟ فرمایا، امام بخاری نے فرمایا کہ جب تو نے الزام لگایا، اور مجھے پتا ہے کہ تو نے الزام کیوں لگایا، اور تو نے میری وجہ دیکھ کے مجھ سے یہ مال ہتھیانا چاہا، تو میں نے چپکے سے وہ اشرفیاں سمندر میں پھینک دی تھی۔ اس نے کہا، حضرت اتنی زیادہ اشرفیاں اور وہ بھی آپ نے سمندر میں پھینک دی؟ امام بخاری نے کہا، ہاں میں نے سمندر میں پھینک دی۔ اس نے کہا، کیوں پھینکی؟ تو حضرت امام بخاری فرمانے لگے، اگرچہ وہ اشرفیاں میری تھیں، میری ملکیت تھیں، تو نے اگرچہ شور کیا تھا اور تو ایسے مجھ سے لے بھی نہیں سکتا تھا، لیکن ہو سکتا تھا کہ کوئی ایسا فیصلہ ہو جاتا کہ مجھے وہ اشرفیاں تجھے دینی پڑتی، اور میرا وضع قطع ایک عالمانہ ہے، اور اگر میرے پہ الزام چوری کا لگ جاتا تو قیامت تک لوگ میری حدیثیں قبول نہ کرتے، لوگ کہتے کہ اس پہ تو چوری کا الزام ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے کام کو محفوظ کرنے کے لیے اشرفیاں پانی میں گرا دی، اتنی اشرفیاں صرف اپنے کردار کو بچانے کے لیے۔ اور ہم لوگ کیا ہیں کہ ٹکے کے لیے، چھوٹی سی چیز کے لیے، چائے کی پیالی کے لیے اپنا دین بیچ دیتے ہیں، اور پھر آگے سے کہتے ہیں علماء کی قدر نہیں ہے۔ تو یہ وہ واقعہ تھا جس سے معلوم ہوتا ہے کہ کردار کیا چیز ہے، کردار کی کتنی قابلیت ہے، کردار کیا ہوتا ہے، کردار کی وجہ سے لوگ کیا کیا گوا دیتے ہیں، کردار کیا ہوتا ہے۔ کاش یہ آج کل کے علماء بھی سمجھیں، ہمارا جو وضع قطع ہے، ہمارا کردار، ہماری باتیں ہی لوگوں کو ہمارا بتاتی ہیں کہ ہماری بات کا مقصد کیا ہے، ہماری بات میں وزن کتنا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے ایک بہت خوبصورت نصیحت کی تھی اپنے زمانے میں علماء کو۔ انہوں نے علماء کو جمع کیا، آپ نے علماء کو جمع کر کے انہیں نصیحت کی کہ علماء، کہ لوگ تمہیں دیکھ کے دین کے قریب ہوتے ہیں اور تمہیں دیکھ کے ہی دین کے دور ہو جاتے ہیں، کہ تم نے اگر غیر مقتدہ سنتوں کو چھوڑ دیا تو لوگ سنت موقدہ چھوڑ دیں گے، اور اگر تم نے سنت موقدہ کو چھوڑ دیا تو لوگ واجبات چھوڑ دیں گے، تم نے واجبات چھوڑ دیے تو لوگ فرائض چھوڑ دیں گے، اور اگر تم نے فرائض چھوڑ دیے تو لوگ کہیں دین نہ چھوڑ دیں۔ تو یہ واقعہ تھا امام بخاری کا، کہ جب امام بخاری جب ان پر چوری کا الزام لگا،